السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا دوست، میں ہوں آپ کا ہوسٹ سجاد شیخ، ڈپٹی ایڈیٹر ایس پی نیوز گجرہال۔ آج ہم آپ کی جن شخصیت سے ملاقات کرا رہے ہیں وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ وہ ایک نڈر اور بے باک اور عوامی ظلم کے خلاف جنگ ان کی جاری ہے۔ آئیے ہم ان سے ملاقات کراتے ہیں۔ چودھری ضیافت حسین صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کی تمام ٹیم ایس پی نیوز اور جتنے بھی آپ کے ساتھ دوست کیمرہ مین کام کرنے والے ہیں، میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میں دعا کرتا ہوں کہ آپ کا چینل عوام میں، دنیا میں بے پناہ کوششوں سے اللہ تعالیٰ اس کو نوازے اور اللہ تعالیٰ آپ کو ترقی دے۔ اور آپ میرے پاس آئے میری آواز بننے کے لیے، عوام کی آواز بننے کے لیے، میں اس پہ بھی آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ میری آواز عوام تک، اہلیان گجر خان تک پہنچانے کے لیے۔ جی شیخ صاحب، اور کوئی سوالات آپ کے ہیں؟ بہت شکریہ جناب چودھری ضیافت صاحب۔ یہ گزشتہ جو آپ نے ایک پریس کانفرنس کی تھی جس میں آپ کے خلاف نوٹس بھی آیا ہوا ہے، اور اس میں آپ نے کچھ باتیں کی تھی پریس کانفرنس میں، اس میں یہ آپ نے محکمہ مال کے حوالے سے بات کی تھی، کوئی دکان تھی قاضیہ روڈ پہ، جی اس کی نیلامی کے حوالے سے یا الاٹمنٹ کے حوالے سے بات کی تھی، وہ اب سیل ہو چکی ہے، تو اس حوالے سے بھی بات کی تھی۔ اور 341 دکانات کے بارے میں، سی او کے بارے میں آپ نے کچھ باتیں کی تھی، اس بارے میں آپ کے ایک وضاحتی بیان لینا چاہتے تھے، تو آپ مہربانی کر کے آپ اس کے بارے میں کچھ بتائیں ناظرین کو۔ دیکھیں جی، میری پریس کانفرنس جو تھی، کیونکہ میں ایک شہری ہوں، پاکستان کا رہائشی ہوں، پاکستانی ہوں، میرا حق بنتا ہے کہ کسی بھی پبلک سرونٹ سے سوال کرنے کا، یہ مجھے آئین اجازت دیتا ہے، اور میں نے اپنے آئین کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے گجر خان میں اسسٹنٹ کمشنر صاحبہ سے چند سوالات کیے تھے، جو میں نے اپنی ریٹن پریس کانفرنس میں سوالات لکھ کر ریٹن دیے ہیں، اور ریٹن میں نے وہ کیے ہیں جن کا میں خود بھی اور میری اہلیان گجر خان کی عوام بھی ان سوالات کا جواب سننے کے لیے بڑی بےتاب ہے۔ اس میں پہلا سوال تو میرا یہ تھا کہ ایک قاضیاں روڈ پہ جہاں پہ چنگی ہوا کرتی تھی، وہ کچھ دن پہلے، میں اس وقت لندن تھا، اس کو کھولا گیا، ایک حجام والے کو دیا گیا۔ وہ بھی ایک، میں اس سے پہلے بھی ان شخصیات کا نام لے رہا ہوں لیکن اب میں نہیں لینا چاہتا، کیونکہ وہ ایک کسی نے فون کر کے اور بلدیہ ملازمین کو، سرکاری کسی بندے نے فون کیا اور بلدیہ ملازمین کو چابی جو ہے نا وہ اس حجام والے کو دے دی گئی۔ حجام والے سے میری بات ہوئی ہے، اس نے کہا کہ میں نے 80,000 روپیہ لگایا اور اس دکان میں میں نے کام کروایا، اور وہ کہتا ہے کہ میرے پاس ایک الاٹمنٹ لیٹر بھی موجود ہے جو بلدیہ والے نے بغیر بولی، بغیر ڈاکومنٹس کے لیٹر جاری کر دیا گیا۔ کیوں؟ اور پھر جب وہ خبر جو میں نے یہ سوال کیا تھا، یہ مجھ سے پہلے بھی کچھ میڈیا نے خبر لگائی تھی، اور وہ دکان میڈیا کی خبروں سے اور یہی آپ کے چینل کے خبروں سے وہ دکان پھر بلدیہ والوں نے سیل کی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو سرکاری دکان ہوتی ہے وہ کھلی کیوں؟ اگر کسی نے زبردستی کھولی تو اس پہ FIR دیں اور اس کو جیل بھیج دیں، تاکہ اس کے خلاف آئندہ کوئی بندہ سرکار کے معاملے میں مداخلت نہ کرے۔ وہ تھی پہلا میرا تھا سوال، اس کا جواب کوئی نہیں مجھے ملا، اور وہ دکان کھلی، اس میں کام ہوا، حجام والے نے کام کیا، اور پھر وہ دوبارہ ہی میڈیا کی خبروں کی وجہ سے وہ سیل کر دی گئی۔ وہ ساری فوٹو سیشن خبریں میرے پاس آن ریکارڈ موجود ہیں۔ دوسرا میرا سوال تھا کہ 341 دکانیں جو شاپنگ سینٹر والی ہیں، ان کا انہوں نے ایک ایگریمنٹ دوبارہ کیا کہ جناب یہ دکانیں اب ان کو پھر الاٹمنٹ کرتے ہیں، اخبار ڈیٹ اور ہے اور ایگریمنٹ ڈیٹ اور ہے، قانونی پروسیس ہے، اس پہ انہوں نے عمل نہیں کیا، لیکن انہوں نے لوگوں سے فالتو پیسے لے کر اور وہ دکانیں دوبارہ ان بندوں کو الاٹ کیں، جس کا انہوں نے رسید 50,000 کی کاٹی اور لوگوں سے 77,000 روپے وصول کیے۔
اس کی میں اس وقت لندن تھا جب یہ پیسے انہوں نے لیے، وہ میرے آنے سے پہلے سابقہ وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف صاحب نے میڈیا میں خبریں جاری کی ہوئی ہیں کہ انہوں نے 77,000 روپیہ لیا ہوا ہے، اور آن ریکارڈ خبر موجود ہے۔ اور میری خبر کا تو ان کو بہت غصہ آ گیا ہے، تو پرویز اشرف صاحب کی خبر پہ کیوں نہیں غصہ آیا؟ ان کو کیوں نہیں نوٹس بھیجا گیا؟ وہی بات وہ کر رہے ہیں، وہی بات میں کر رہا ہوں۔ لیکن بات اصل یہ تھی کہ میں عوامی تھا اور عوام میں رہنے والا تھا، پرویز اشرف صاحب سے وہ ڈرتے تھے، ان کو انہوں نے نوٹس نہیں بھیجا۔ میری آواز بند کرنے کے لیے انہوں نے ایک میڈیا پہ نوٹس جاری کیا جو آج تک مجھے ریسیو نہیں ہوا کسی جگہ پہ بھی، اور نہ مجھے وہ ملا ہے۔ میڈیا کی نظر سے میں دیکھ رہا ہوں، سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے کہ نوٹس آ گیا، نوٹس آ گیا۔ جب نوٹس مجھے ملے گا میں لیگل اپنے وکیل صاحب سے مل کر، اور جو لیگل جواب ہوگا وہ میں کورٹ کے ذریعے نوٹس کا جواب دوں گا۔ 2 سوال یہ تھے میرے جناب۔ تیسرا سوال میرا یہ تھا کہ لینڈ ریکارڈ کمپیوٹر سینٹر میں جو فیس بنتی ہے اس سے زیادہ پیسے وصول کیے جا رہے ہیں لوگوں سے، کیا یہ ہمارے اسسٹنٹ کمشنر کے اختیار میں ہے کہ ان سے پوچھے کہ یہ کیوں زیادہ ظلم ہو رہا ہے لوگوں سے؟ یہ میرا سوال تھا اسسٹنٹ کمشنر صاحبہ سے، اور میں نے وہی تیسرا سوال میرا یہ تھا۔ چوتھا سوال میرا یہ تھا کہ جتنے بھی لوگوں، شہر کے لوگوں کے ساتھ جرمانے ہوئے ہیں، کون سے جرمانے؟ جو لاک ڈاؤن کے دوران کسی پہ 500، کسی پہ 5,000، کسی پہ 3,000، اور کسی پہ لاکھ، اور کسی پہ 50,000، اور کسی پہ 2 لاکھ۔ کیا ان لوگوں کی اتنی حیثیت تھی جس پہ لاکھ روپے جرمانہ ہوا؟ کیا ایک ریڑھی والا 500 روپیہ دن کو کماتا ہے، اس پہ 5,000 جرمانہ کر دو، وہ کہاں سے 5,000 لائے گا؟ اللہ تعالیٰ بڑا بے نیاز ہے، اور جب ان غریبوں کو آپ اس طرح تنگ کرو گے، اس طرح ان کا کھانا پینا جو ہے نا وہ آپ بند کر دو گے، تو اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی ایسی آواز بنا دے گا جو غریب کے ساتھ مل کر آپ لوگوں کے خلاف جنگ لڑے گا۔ وہ انشاءاللہ میں لڑ رہا ہوں، اور مجھے کوئی اس چیز کا بالکل فکر نہیں ہے۔ میں آپ کے چینل سے عوام کے ساتھ یہ بالکل بڑے وثوق سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ نوٹس میڈیا پہ چلتا ہے، لوگ خبروں میں لگا رہے ہیں، اخباروں میں لگا رہے ہیں، عزت اور ذلت، وَتَعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، یہ میرے رب کے ہاتھ میں، کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ میں نوٹس کا جواب لیگل طریقے سے کورٹ میں دینے کے لیے تیار ہوں، کوئی ایسا میرا وہ نہیں ہے کہ میں نہیں دوں گا۔ لیکن بات جو ہے عوام کے حقوق کی جنگ کی ہے، وہ میں انشاءاللہ لڑوں گا، اور میں اپنے پورے لیگل طریقے سے اپنے اس پہ کام کر رہا ہوں۔ میں اس لیگل طریقے کے حوالے سے جنگ لڑوں گا۔ جو جرمانے اور لوگوں کو کیے گئے ہیں انشاءاللہ تعالی میں وہ سب جرمانے جو اور ہوئے ہیں، جو ایک بندے کا اتنا اختیار ہے کہ اس کو 500 جرمانہ چاہیے اور اس کو 5,000 ہوا ہے، وہ انشاءاللہ اس کو میں پیسے واپس کرواؤں گا۔ اور دوسری بات جو قاضیاں چنگی والی چل رہی ہے کہ وہ حجام والا خود بتائے گا میڈیا پہ آ کے، میں نے پہلے کافی باتیں بتائی ہیں، وہ اب مجھے اس طرح میرے لیگل ایڈوائزر نے مجھے کہا ہے کہ آپ لیگل طریقے سے، وہ بندہ خود بھی بتائے گا جب وہ کورٹ میں آئے گا تو وہ بتائے گا کہ اس کو کس نے آرڈر کیا ہے دکان کا اور کیوں کیا ہے۔ سرکار کی ملکیت کسی عام بندے کو دینا، یہ مغلیہ شاہی خاندان کی ایک یاداشت پھر تازہ ہوئی گجر خان میں، لیکن ایسا نہیں ہوگا۔ گجر خان پٹھوار شہیدوں اور غازیوں کی دھرتی ہے۔ میں ان تاجروں کو سلام پیش کرتا ہوں جو مجھ سے رابطے میں ہیں، جو میرے ساتھ دے رہے ہیں۔ میں کبھی ان کو یہ نہیں کہتا کہ آپ میرے ساتھ جلوس میں آئیں، وہ کاروباری لوگ ہیں، بزنس مین لوگ ہیں۔ میں ہر جماعت کے ورکر کا شکریہ ادا کرتا ہوں میرے ساتھ رابطے میں، جو انشاءاللہ جس دن کورٹ گئے آپ کو پتہ چلے گا کہ میرے ساتھ کتنی عوام کورٹ میں آ رہی ہے اور کتنے لوگ میرے ساتھ دے رہے ہیں۔ لیکن بات کوئی بھی ہو، چاہے میں ہوں یا کوئی اور ہو، عوام کے حقوق کی جنگ کی بات ہونی چاہیے، قطعاً مفاد پرستی کی بات نہیں ہونی چاہیے۔ مفاد ایک علیحدہ چیز ہے۔ خدا را کوئی کام ایسا بھی کریں جس سے آپ کا مفاد نہ ہو، اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو۔ میں نے وہ کام کیا ہے، میرا کوئی ریڑھی والا جاننے والا نہیں ہے، میری کوئی فیملی میں دکاندار والا نہیں ہے، میرا کوئی بزنس مین کوئی ایسا نہیں ہے کہ جڑا اس شہر میں دکانیں یا جرمانے کر رہے ہیں، شادی حال والے نہیں ہیں، ہوٹل والے نہیں ہیں۔ اور یہاں پہ ایک مجھے آج بھی پتہ چلا کہ کسی غریب کے ساتھ اتنا بڑا جرمانہ ہوا ہے، وہ میں ابھی
ڈسکلوز نہیں کرنا چاہتا. وہ میرے پاس ابھی آیا تھا دن کو, رسید دے کے گیا اور اس پہ جرمانہ اور کیا گیا اور رسید اور ملی. انشاءاللہ تعالی یہ میں سارا پروسیس لیگل اور قانونی طریقے سے جواب دینے کو تیار ہوں, اور عوام کے ساتھ ہر وقت, عوام کے ساتھ جو ظلم اور زیادتی کریں گے, میں عوام کی آواز بننے کے لیے ہر وقت پہلے بھی تیار تھا, اب بھی تیار ہوں انشاءاللہ تعالی. یہ 4 میرے سوالات تھے. میں ایز اے شہری کسی بھی پبلک سرونٹ سے بات کا سوال کرنے کا میں مجاز رکھتا ہوں, اور میں نے سوال کیے ہیں, میرے سوالوں کا جواب کوئی نہیں دے رہا, اور مجھے لیگل نوٹس سے ڈرایا جا رہا ہے کہ ایک عوامی آواز بند کی جائے. اگر عوام اور میڈیا سوال نہ کرے تو یہ جتنے اس طرح نمائندے ہوتے ہیں یا جتنے افسر ہوتے ہیں, یہ تو وحشی درندے بن جائیں, ان کی تو جو مرضی آئے وہ اس طرح کریں. یہ سوال جب میڈیا اور عوام کرتی ہے تو پبلک سرونٹ نمائندے اور پبلک سرونٹ آفیسر کا کام ہے اس کا جواب دینا. یہ اس کا کام نہیں ہے کہ اس کو دبائے اس کی آواز کو, اس کو نوٹس بھیج دے. ایسے نوٹس تو پھر ساری دنیا جتنے سرکاری ملازموں پہ سوال ہوتے ہیں, جتنی میڈیا میں باتیں آتی ہیں, وہ روز نوٹس ہی ارجان ہو کے چلتے رہے نا. انشاءاللہ تعالی میرے پاس ابھی تک تو نوٹس نہیں پہنچا. جو پہنچے گا میرے سوالات کا جو جواب نہ ہوگا, اس کا جو بھی جواب لیگل ہوگا وہ میں کورٹ میں انشاءاللہ دوں گا. شیخ صاحب رکھتے ہیں جو اوروں کے لیے پیار کا جذبہ, وہ لوگ کبھی ٹوٹ کے بکھرا نہیں کرتے. ہم چودھری ضیافت حسین صاحب کو جو ہے نا اس بات پر خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ وہ عوامی حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں. میں اور میری ٹیم کی طرف سے ان کے لیے دعائیں ہیں. اگر ان کی نیت صاف ہے اللہ پاک ان کی مدد کرے. اور آگے ایک دوسرا سوال کرتے ہیں ان سے کہ چودھری صاحب, یہ جو موجودہ جو سیاسی بحران چل رہا ہے, تنظیمی امور کے حوالے سے 2 دڑے سامنے آ گئے ہیں مسلم لیگ میں. ابھی یہ ہے نا کہ جو مسلم لیگ نون کا ایک ویژن ہے, ایک منشور ہے, ایک نظریات ہے اس کے. اب دونوں دڑوں میں سے ایک چودھری زمان صاحب کا دڑا بن چکا ہے اور ایک جاوید اخلاص صاحب کا. ابھی ہم دونوں دڑوں میں آپ یہ کیا سمجھتے ہیں کہ کون نظریات پہ عمل کر رہا ہے, اور یہ آپ کی نظر میں یہ سب کچھ کیا ہے؟ آپ اس کے بارے میں کیا بتانا پسند کریں گے؟ شیخ صاحب بڑا سخت سوال آپ نے کیا میری جماعت کا. یہ ہر گھر میں, ہر جماعت میں, ہر جگہ پہ اختلافات تو ہوتے ہیں, اور میری سینئر قیادت سے بھی میں رابطے میں ہوں, اور میرا جاوید اخلاص صاحب سے بھی رابطہ ہے, چودھری ریاض صاحب سے بھی رابطہ ہے, خورشید زمان صاحب سے بھی میرا رابطہ ہے, راجہ حمید صاحب سے بھی رابطہ ہے, شوکت بھٹی صاحب سے بھی رابطہ ہے, افتخار وارثی صاحب سے بھی رابطہ ہے. یہ جو 5-7 بندے ہمارے سینئر ہیں, میرے ساتھ یہ سب رابطے میں بات بھی ہوتی ہے, اور میں اپنی رائے سب کو دیتا ہوں کہ جب تک ہم ایک پیج پہ نہ ہوں گے, یہ الیکشن ہے, اس میں ایک بندے کی لڑائی نہیں ہے, یہ تو ایک جتنا سار ہوں گے اتنا زیادہ ہمیں ضرورت ہے. اور یہ ابھی تھوڑا سا اختلاف ہے, لیکن انشاءاللہ تعالی نیکسٹ 1-2 منتھ میں یہ سارا کور ہو جائے گا, اور یہ سب ایک پیج پہ ہوں گے. ابھی بھی آپ دیکھ لیں کہ چودھری ریاض صاحب کے گھر جو پروگرام 14 اگست کا ہوا, اور جاوید اخلاص صاحب کا جو پروگرام ہوا, ان دونوں کا جھنڈا دونوں نے میاں نواز شریف کا اٹھایا ہوا ہے, اور دونوں میاں نواز شریف کا ایک ہی نعرہ لگا رہے ہیں. اختلاف تھوڑا سے ہو گئے ہیں, وہ ہو جاتے ہیں, لیکن انہوں نے یہی بات کی ہے کہ جس کو جماعت ٹکٹ دے گی ہم اس کے ساتھ چلیں گے. اور انشاءاللہ میں ایک سیاسی ورکر ہونے کے ناطے یہ مجھے یقین ہے کہ یہ بالکل ٹکٹ کے ساتھ چلیں گے. یہ اتنی بڑی کوئی بات نہیں ہے, دڑا شڑا چھوٹا موٹا بنتے رہتے شیخ صاحب, انشاءاللہ بہتر ہو جائیں گے معاملات. اور میں اس پہ کوشش لگا ہوں کہ میں ان 2 گروپوں میں, اور میرے ساتھ اور بھی کافی سارے دوست ہیں, کہ ان کو صلح کروا دیں, ان کی ایک جو ہے نا ایک پیج پہ سب اکٹھے ہو جائیں, تاکہ مسلم لیگ ایک بھاری اکثریت سے بلدیات میں بھی کامیاب ہو. بہت شکریہ جی. اچھا, ابھی جو موجودہ جو پی ٹی آئی کے 2 سال مکمل ہو چکے ہیں, تو موجودہ جو ان کی کارکردگی ہے اس پہ آپ کو کوئی روشنی ڈالنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں جی, یہ تو آپ سب کے سامنے ہے کہ 2 سال میں انہوں نے کام تو کچھ کیا نہیں سوائے چور مچائے شور, اس کے علاوہ انہوں نے کوئی کام نہیں کیا. ان کی میں ایک ہی مثال دوں گا کہ ایک بندر تھا, تو کسی جنگل میں رہتا تھا, تو وہاں ایک بادشاہ, تو شیر ہوتا ہے جنگل کا,
تو وہ شیر کہیں چلا گیا، کسی دوسرے جنگل میں چلا گیا، تو انہوں نے پیچھے سے اکٹھے ہو کے ایک بات واضح کی کہ ہم ایک بادشاہ کوئی نیا بات بناتے ہیں. تو اس بندر نے کہا کہ انہوں نے سب نے کہا کہ اس کو بندر کو بنا دے بادشاہ. تو وہ بن گیا. وہ جب بادشاہ بنا تو سب اس کے پاس شکایت لے کے آئے، کوئی جانور کیا کہہ رہا ہے کہ یہ ہمارے یا دودھ میں آ گیا، یہ ہماری میں آ گیا. تو وہ ایک درخت سے دوسرے درخت سے دوسرے سے تیسرے پہ، تو آخر پہ اس نے ایک ہی جواب دیا، یار میری بات سنو، باقی ساری باتیں بعد میں، میریاں آنیاں جانیاں دیکھو. تو ان کی صرف آنیاں جانیاں ہیں، یہ وزٹ کر رہے ہیں، ترکی جا رہے ہیں، لندن جا رہے ہیں، امریکہ جا رہے ہیں، سعودیہ جا رہے ہیں، دبئی جا رہے ہیں. اور آپ ہی کہتے تھے کہ ہم نے کسی سے کچھ نہیں مانگنا، اب کہتے ہیں ہمیں شرم نہیں آتی مانگنے میں. خدا را ان کے بس کی بات نہیں ہے ملک چلانا، دکان چلانا ان کے بس کی بات نہیں ہے، تو یہ ملک چلانے کے لیے ان کو بٹھا دیا گیا. یہ 2 سالوں میں انہوں نے کوئی کارکردگی نہیں کی. اور اب یہ دیکھ لیں کہ آپ دیکھیں آٹا کہاں جا رہا ہے، چینی کہاں جا رہی ہے، گھی کہاں جا رہا ہے، دالیں کہاں جا رہی ہیں. یہ غریب کی ضرورت ہے. اور پٹرول کہاں جا رہا ہے. لیکن ان کے بس کی بات نہیں ہے، ان پہ بات کرنی اپنا ٹائم ضائع کرنے والی بات ہے شیخ صاحب. اور یہ جو گجر خان کے سلیکٹڈ نمائندے ہیں نیل اور نکھٹو، ان کی تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو پتہ ہی ہے، یہ پچھلے دنوں میں جو ان کے ساتھ ایک انہوں نے جو غلط کام کیا سب سے پہلے، جس میں انہوں نے بیوروکریسی، ہمارے اے سی، ڈی ایس پی، ایس ایچ او کو انہوں نے خواہ مخواہ اس کیس میں انوالو کر دیا. کیوں کہ یہاں پہ مجھے نہیں پتا وہ تتروں کی چکری تھی یا تتروں کا پیڑ تھا یا تتروں کی لڑائی تھی یا تتروں کی بولی تھی، کیونکہ میں گیا نہیں تھا اس میں. انہوں نے ایک وہ اس جگہ پہ دکھائی اور شریف شہریوں کے خلاف پھر پولیس نے کارروائی کی. پولیس کا بالکل رائٹ بنتا تھا کارروائی کرنا. وہ اس لیے کہ ایک کام جس کی قانون اجازت نہ دے، پولیس کو روکنا اس کا حق ہے، اور پولیس نے اس پہ کارروائی کرنی ہوتی ہے. اگر ایک لیگل اجازت ہو جائے تو پھر پولیس کارروائی نہیں کرتی. انہوں نے کہا جی کہ میں نے اے سی صاحبہ سے کہا تھا کہ یہ زبانی کلامی اجازت دے دے. کیوں آپ نے غلط کام کیا؟ آپ کا کام تھا ریٹن ڈی سی او صاحب سے اجازت لینی، اے سی صاحبہ سے اجازت لینی، اور وہ تھانے میں اندراج کروانا، اور کوئی بندہ پولیس کا شریف شہری پہ ہاتھ نہ اٹھاتا اور ان کو تنگ نہ کرتا. لیکن انہوں نے عوام کو ذلیل کیا، اور عوام کی نفرت یہ اب دیکھیں گے سیاسی بلدیاتی الیکشن میں کہ عوام نے ان کو کیسا جواب دیا ہے کہ انہوں نے یہ جو غلط کام کیا ہے. اور اب کل میں دیکھ رہا تھا کہ ایک کلپ لگا ہوا تھا میڈیا پہ جی کے وزیر اعلیٰ صاحب سے ملاقات ہوئی. یار جو وہ میڈیا والے میرے دوست ہیں، میں ان سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ جو ملاقات آتے جاتے نہیں ہوتی، کہ راستے میں کوئی مل گیا السلام علیکم وعلیکم السلام، ملاقات ہوتی ہے کسی آفس میں بیٹھ کے، کسی کی ٹاک بیٹھ کے بات ہوتی ہے ایک دوسرے سے، وہ ملاقات ہوتی ہے. یہ ان کو تو جو ہے نا، آپ نے وہ سرور گورنر کا جو ہے نا کلپ کال والا میں نے دیکھا ہے، کئی دوستوں نے وہ بھی دیکھا ہوگا کہ وہاں جو ہے نا ایسے سلوٹ کر رہے ہیں ایم پی اے. ان کے سلیکٹڈ کا ہے کیا؟ ان کے بس میں کچھ نہیں ہے، انہوں نے تو یہی کچھ کرنا ہے بس. اس کے لیے عوام اتنی سخت پریشان ہے ان سے کہ کسی قسم کی کوئی سہولت، کوئی ریلیف اگر گجر خان میں آیا ہے تو وہ آپ میڈیا والے بتا سکتے ہیں. میری سمجھ میں تو انہوں نے کوئی کام نہیں کیا، نہ تو ترقیاتی کام کیے ہیں، نہ کوئی عوام کو ریلیف دینے کا پیکج کیا. یہ نیل اور نکھٹو حکومت فلاپ ہو چکی ہے. اچھا چوہدری صاحب، آخر میں آپ کوئی میسج دینا چاہتے ہیں عوام کو؟ میرا حکمرانوں کو کوئی میسج دینا آپ کی اس چینل کی وساطت سے میرا یہی پیغام ہے کہ عوام کو جب تک ریلیف نہ ملے گا، وہ حکومت یہ ہو یا کوئی اور ہو، عوام اس کے خلاف جنگ لڑتی رہے گی اور لڑے گی. اور اس کے ساتھ میں بھی عوام کے ساتھ، جب بھی کوئی بھی، یہ نہیں کہ یہ پی ٹی آئی کی حکومت ہے کل کوئی اور آ جائے، کوئی بھی حکومت آ جائے، جب عوام کو ریلیف نہیں ملے گا، عوام کے ساتھ زیادتی ہوگی، تو ہم انشاءاللہ تعالی عوام ایک پیج پہ ہو جائے. کسی جماعت کے بھی ورکر ہیں، چاہے وہ پی ٹی آئی کے ورکر ہیں، جماعت اسلامی کے ہیں، تحریک لبیک کے ہیں، مسلم لیگ کے ہیں، یا پیپلز پارٹی کی، یا کسی بھی جماعت کے ہیں، وہ سب ایک پیج پہ صرف اپنے اپنے شہر کے لیے اکٹھے ہو کے کام کریں. اور انشاءاللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ شہر جو ہے وہ بہتری کی طرف جائے گا. یہ لوگ سب اکٹھے ہو جاتے ہیں تو آپ کیوں نہیں ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھے ہوتے؟ میری عوام سے یہ رائے ہے، ریکویسٹ ہے
کہ آپ سب شہر کے لیے ایک جگہ ایک پیج پہ ہو جائیں، اور جو ظلم اور زیادتیاں میرے شہر کے لوگوں کے ساتھ یہ کرونا لاک ڈاؤن کے دوران ہوئے ہیں اور جو اور جرمانے ہوئے ہیں ان کے لیے آپ میرے سے بھی رابطہ کریں. کوئی اور آگے چلے تو میں اس کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں، لیکن یہ ظلم ایک جنگ لڑ کے بند کرنا ہوگا ہم نے، اور نہیں اگر آج نہ کرو گے تو کل پھر اس سے زیادہ گجر خان کی عوام کے ساتھ ظلم ہوگا، اور یہ اس طرح ظلم ہوتا رہے گا، اور انشاءاللہ تعالی میری آواز اس ظلم کے خلاف ہر وقت اٹھتی رہے گی. بہت شکریہ جناب چوہدری صاحب، آپ نے بڑا قیمتی ٹائم دیا، تو انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم پھر بھی آپ سے بات ہوتی رہے گی. بہت شکریہ، اللہ حافظ. ناظرین، مزید خبروں کے لیے ایس پی نیوز چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو آل پر پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے. شکریہ.